السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بسم اللہ کیلیگرافی ٹیکنیکس۔ ڈیئر فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فرینڈز، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی تھی وہ تھا خطاطی کیا ہے، یعنی خطاطی کی تعریف کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، میں نے اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آج کا ٹاپک خطاطی کی تاریخ کے حوالہ سے ہے کہ خطاطی کا آغاز کب ہوا۔ آخر میں آپ کو خطاطی کی چند مشہور اقسام کے نام بھی بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھے گا، سکپ نہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، شکریہ۔ ویورز، خطاطی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا ڈائریکٹ تعلق قرآن پاک سے ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے اور سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہی ہے۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ صحابہ اکرام تھے جو اس دور میں لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا لیا کرتے تھے اور لکھوا لیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن پاک محفوظ تو کرنا تھا۔ بہت سے صحابہ اکرام قرآن پاک کو حفظ کیا کرتے تھے، اور پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ ایسے صحابہ اکرام تھے جو بعض آیات اور صورتیں چمڑے اور باریک پتھروں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور لکھنے سے منع فرما دیا، اور صحابہ اکرام کو اپنا کلام یعنی کہ حدیث مبارکہ لکھنے سے وقتی طور پر روک دیا تھا، تاکہ صحابہ اکرام کی ہمتیں قرآن کریم کے حفظ اور اس کی کتابت کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں، اور اس لیے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اللہ پاک کی کلام قرآن پاک کے ساتھ اختلاط نہ ہو اور قرآن پاک زیادتی و نقصان سے محفوظ رہے۔ یہ بھی ایک اقدام آپ کی جانب سے تھا کہ آپ نے امین اور فقہا صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو وحی لکھنے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ پھر خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی قرآن پاک کو لکھا جاتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر اس حدیث کو جو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا یاد رکھنے کے لیے لکھ لیتا، تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا اور کہا کہ کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات لکھ لیتے ہو؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، وہ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں بھی۔ تو چنانچہ میں لکھنے سے رک گیا۔ میں نے اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ محمد کی زبان سے کوئی بھی لفظ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں نکلتا، اس لیے آپ لکھا کرو۔ اس دور میں خط ہیری میں لکھا جاتا تھا۔ یہ کوفی اور جو اس دور میں علاقے تھے جس نام سے اس نام کی نسبت سے خط ہیری مشہور ہوا، اس میں بعد میں حضرت علی نے نکات لگائے۔ پھر ایک دور آیا جب اجمی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ پھر ایک شخص تھا عبد المالک بن عوان، اس نے حجاج بن یوسف سے مل کر اس پر آراب لگوائے۔ جب قرآن پاک کی مختلف علاقوں میں آہستہ آہستہ پہنچا تو ہر علاقے کے لوگوں نے اپنے اپنے سٹائل میں لکھنا شروع کیا۔ قرآن پاک زیادہ تر دو خطوط، خط نسخ اور خط ثلث میں لکھا جاتا رہا ہے۔ جب قرآن پاک برصغیر اور ایران وغیرہ میں پہنچا تو ادھر میر علی تبریزی نے خط نستعلیق ایجاد کیا۔ فن خطاطی میں یوں تو بے شمار لکھنے کے سٹائل ہیں، ان میں سے چند ایک خط ثلث، خط نسخ، خط تعلیق، خط کوفی مربع، خط تلامیذ اور خط دیوانی زیادہ مشہور ہیں۔ اس میں ایک خط جو عام طور پر اردو میں لکھا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، وہ خط نستعلیق ہے، اس کو خط پروینی بھی کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔